بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن کریم نے پچھلی آیات میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور پھر فرشتوں کو ان کو سجدہ کرنے کا تذکرہ کیا، اور پھر شیطان کا اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا تذکرہ کیا۔ شیطان نے غرور کیا اور غرور کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا باغی بنا۔ غرور ہی کی وجہ سے پھر شیطان میں حسد آیا، اور حسد کی وجہ سے پہلے غرور آیا پھر حسد آیا، چونکہ حسد جو ہے یہ غرور ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ ضد میں آ گیا۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کا تذکرہ کر کے مشرکین مکہ کو اور ہر اس ضدی انسان کو جھنجھوڑا ہے جو اپنی انا اور ضد کی وجہ سے سچائی کا انکار کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے۔ مسلمان کیا انسان جب ضد میں آ جائے نا پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم نے معاشرے میں دیکھا بہت کم ایسے لوگ ہیں، وہ اللہ کا خاص ہی فضل ہو جن پر، جو اپنی انا اور ضد کو پس پشت ڈال کر صرف سچائی کو سچائی کی ہونے کی وجہ سے قبول کرتے۔ سچائی کو کس وجہ سے قبول کرتے؟ اس لیے اپنے آپ کو بھائی اس کیفیت سے بچانا، اپنے آپ کو ضد میں نہ آنے دینا۔ بہرحال اس کے بعد قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک اعلان کروایا، نبی جی آپ لوگوں کو کہہ دیجئے میں تمہیں جو دین کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، پیغمبرانہ فرائض ادا کر رہا ہوں، تمہیں جنت اور جہنم کی خبریں دے رہا ہوں، تمہارے سامنے جو کچھ کر رہا ہوں، میں اس پر تم سے دنیا کا کوئی بدلہ اور معاوضہ نہیں چاہتا۔ اور قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ان اجریہ الا علی اللہ، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا بدلہ تو اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا۔ لہٰذا تمہیں شاید خطرہ ہے کہ یہ شخص جو ہے کوئی اقتدار چاہتا ہے، کوئی حکومت چاہتا ہے، کوئی مفاد ہے، کوئی غرض ہے۔ ہماری ایسی کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ خواہ خواہ تمہیں بدگمانی، خواہ خواہ تمہیں کیا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کو، قیصر کو، شاہ روم کو اسلام کا دعوت نامہ بھیجا اور اس نے معلوم کروایا کوئی اس علاقے کا قافلہ آیا ہوا ہے، پتہ چلا کہ مکہ کا قافلہ کیا ہوا ہے، اور اس میں ابو سفیان تھے۔ ان سے سوال کیا، سوالوں میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو شخص اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اس کے آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ اس کے آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ معزز لوگ ہیں، بہت عزت والے سردار لوگ ہیں، لیکن بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ ہرقل نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو پھر وہاں یہ امکان پیدا ہو جاتا کہ یہ شخص شاید نبوت کا ڈرامہ رچا کر اپنے آبا و اجداد کی بادشاہت کو دوبارہ حاصل کرنا
چاہتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہے، ان کو اقتدار سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارے یہاں خام خواہ بدگمانیاں پال دی جاتی ہے، اپنے آپ کو ان بدگمانیوں سے بچانا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا کہ میں تم سے کسی طرح کا بدلہ اور معاوضہ نہیں چاہتا، میں کس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں؟ اور بھائیوں میں آپ کو ایک سچی بات عرض کروں، اللہ تعالی سے بدلہ لینے میں جو عزت ہے، جو لذت ہے، جو سکون ہے، مخلوق سے واہ واہ سمیٹنے میں اللہ سے بدلہ لینا اور مخلوق سے واہ واہ سمیٹنا، مفادات سمیٹنا، ان دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں۔ کوئی نیک کام کر کے لوگوں سے واہ واہ سمیٹنا، یہ اس طرح ہے جس طرح آپ سونا چاندی کے زیورات کو مٹی کے ڈلے اور روڑوں کے بدلے بیچ دیں، اور اللہ تعالی سے ہی بدلہ لینا یہ اس طرح ہے جس طرح آپ مٹی کے روڑے اور ڈلے کو سونے کے بدلے بیچیں۔ شروع میں بندے کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ میری سچی بات یہ ہے کہ میری بات پر عمل کر کے نا لوگوں کی واہ واہ سے بے نیاز ہو کر اللہ کے لیے عمل کر کے دیکھے، اس کا اپنا ہی نشہ ہے، اس کا کیا ہے؟ اپنا ہی نشہ ہے، اس کی اپنی ہی لذت ہے، اس کے دل کو اپنا ہی سکون ہے۔ جو اللہ کے لیے کرنے میں مزہ ہے وہ مخلوق کے لیے کوئی کام کرنے میں مزہ آ نہیں سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا گیا، میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی واہ واہ نہیں چاہتا۔ اور سورہ دہر میں مجھے اور آپ کو کیا سکھایا گیا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ میں تمہیں جو کھانا کھلا رہا ہوں میں اس پر کسی طرح کا بدلہ اور معاوضہ تم سے نہیں چاہتا۔ اور اللہ کے نبی نے کچھ چاہا بھی نہیں، کچھ لیا بھی نہیں۔ فتوحات ہوئی، دیکھیں نا حنین کے موقع پر اتنا مال غنیمت آیا، شام کو سارا لوگوں کو دے دو کر فارغ ہو، اپنے کپڑے جھاڑ لیے۔ حالانکہ مال غنیمت میں سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا، خود حضور علیہ السلام کا کیا تھا؟ حصہ تھا، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہر کام اللہ کے لیے کرنا۔ مجھے کل ایک مولوی صاحب کا فون ہے، میں بھائی یہ باتیں شرم سے سناتا ہوں، سچی بات یہ ہے، یہ باتیں تکبر سے تو حرام ہے کرنا، فخر جو جائز ہے فخر سے کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ باتیں جب بھی اگر مجبوراً کہیں تذکرہ کرنا پڑے تو بندے کو شرمساری سے ہی یہ باتیں کرنی چاہیے۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہاں پروگرام میں اتنے بندے آئے ہیں، ہم نے تو ڈسکا میں نہیں دیکھا، ان کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح آتے ہیں؟ اس نے سمجھا ہوگا پتہ نہیں دن کو کس طرح کرتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں، دروازوں پر جاتے ہیں، فلاں جاتے ہیں۔ آپ نے کیا طریقہ اپنایا کہ اتنے لوگ آ جاتے ہیں؟ ہم تو زور لگا کے تھا کہ کوئی بھی نہیں آتا۔ میں کہ جی بڑا آسان سا طریقہ ہے، 1.5 منٹ کا کام ہے، وہ تھوڑے سے چکنے ہو۔ میں نے کہا ایک تو اپنی نیت کو خالص کر لیجیے، ایک تو کیا کر لیجیے؟ اپنی شہرت، اپنی تشہیر، اپنی شخصیت کی واہ واہ، اپنی بلے بلے، یہ سب گندی نیت ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایک تو اپنے آپ کو اس سے پاک کر لیجیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ دوسرا کام یہ کیجئے کہ پروگرام کا مقصد کھپ ڈالنا نہیں ہوتا، شور شرابہ کرنا نہیں ہوتا۔ پروگرام سے پہلے یہ نیت ہو کہ یار ہم لوگوں کو کوئی پیغام دے سکیں، لوگوں کو کوئی، ہمارے یہاں شور شرابہ ہو گیا،
ہمارے طلباء ضد کرتے ہیں کہ جی یہ دوسرا اسپیکر لگاؤ، میں تو اس کا قائل نہیں، لیکن اس کو بھی تلاوت اور نعت کے درمیان کم سے کم کوئی 10 دفعہ روکا کہ بھائی آواز ایسا کرو، آواز ایسا کرو، آواز ایسا کرو۔ مقصد شور شرابہ کرنا نہیں ہے، کوئی خیر کی بات پہنچانا۔ جب شروع میں ہی ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنے والے کی نیت میں یہ آ جائے نا کہ آج ایسی تقریر کرنی ہے، لوگ کہ واہ واہ ہم نے کل کہ بس یہ نیت آنے دے، اس تقریر کا وقتی ابال ہوگا۔ جس طرح دودھ کا وقتی ابالا ہوتا ہے نا، چولہا بند کرو تو کدھر جاتا ہے؟ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کا اخلاص کس درجے کا ہوگا ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے بھائیوں۔ ہمارے تو وہم و گمان سے اوپر کی بات ہے۔ عظیم الشان فرائض ادا کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ لا اسألکم علیہ۔ یار بدر کی جو فتوحات ہوئی ہے یہ کس کی قربانی اور محنتوں کا نتیجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ کے بعد اللہ کے نبی کو سارا مال غنیمت لینے کا حق تھا۔ قرآن نے کہہ دیا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، لیکن اللہ کے نبی نے کچھ بھی نہیں دیا۔ ایک تلوار لی وہ بھی جنگ کے لیے، ایک اونٹ لیا وہ بھی جنگ کے لیے، وہ بھی، اور وہ اونٹ بھی ابو جہل کا لیا تاکہ اس کے اوپر بیٹھ کر اس امت کا فرعون جو اسلام سے خیر سے نیکی سے روکتا رہا بھی اس اونٹ کو نیکی میں استعمال کیا جائے۔ تو اس لیے پہلا کام کیا ہے؟ ہمیں کیا رکھنا ہے؟ اپنی نیت میں اخلاص۔ قل ما اسألکم علیہ، میں لوگوں تم سے اس پر کسی طرح کا کوئی بدلہ اور معاوضہ نہیں چاہتا۔ دوسری بات وما انا من المتکلفین، دوسرا کام، اور میں بناوٹ اور تکلف کرنے والوں میں سے نہیں۔ میری دعوت کوئی مصنوعی نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں ہمارے لیے بھائی متوجہ ہونا ذرا، تصنع، تکلف، بناوٹ آج کے زمانے میں سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ مصنوعی زمانہ ہے۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ مصنوعی۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک بندہ زیرو سے اٹھتا ہے۔ میں بترا والی بیان کرنے گیا ابھی پچھلے ہفتے تھا، بیان کر کے وہاں سے وہ دوست، پہلے میں موٹر سائیکل پر چلا جاتا تھا، اب دوستوں کو کہتا ہوں بھائی اب نہیں سفر ہوتا، دروازے سے لے لو اور وہاں واپس چھوڑ جاؤ۔ وہ مجھے بترا والی بیان کے بعد چھوڑنے آئے تو انہوں نے مجھے ایک گھر کے سامنے سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ جی یہ گھر ہے۔ یہ اتنے غریب تھے کہ آس پاس سے گزارا کر کے اپنا کام چلایا کرتے تھے۔ انہوں نے کوئی ویڈیو بنائی، وہ ایسی وائرل ہوئی، کہنے لگا جی اب جناب یہ کروڑوں میں پہنچ گئے، اسلام آباد اور لاہور کوٹھیاں لے لی اور یوں کر لیا اور فلاں کر لیا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیسے؟ میں واپسی پر سوچتا ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا تصنع اور بناوٹ کا، مصنوعی پن کا ایک زمانہ آئے گا۔ بھائی کیا آئے گا؟ اور حقیقت یہ ہے یہ آج کا زمانہ وہی ہے۔ یہ حقیقی عزتیں نہیں ہیں، اس سے کبھی مجھے اور آپ کو دھوکہ نہ لگے۔ یہ حقیقی عزتیں، یہ مصنوعی، یہ بناوٹی، جس طرح چیزوں کے ریٹ بعض دفعہ مصنوعی، بین الاقوامی قوتیں سونا کو یوں لے جاتی ہے پھر پٹک کر مارتی، ایک چیز کا ریٹ یوں اٹھاتی ہے اور اس کو یوں گرا دیتی ہے، وہ ایک شعبدہ بازی ہوتی ہے، خباثت ہوتی ہے، وہ حقیقت پر مبنی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ زمانہ ایسا ہے۔ اور نبی کی زندگی میں تصنع اور بناوٹ کا دور دور تعلق نہیں ہوتا۔ نبی کی زندگی میں تصنع اور بناوٹ کا بھائی دور دور کوئی تعلق۔ انبیاء علیہ السلام مصنوعی پن سے دور ہوتے ہیں، ان میں تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتی، ان میں تصنع اور مائک کی دراز کا ان کی زندگیوں میں تصنع اور بناوٹ
نہیں ہوتی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بناوٹ اور تصنع سے اتنی نفرت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حد درجہ سادگی ہے. کیا؟ حد درجہ سادگی. قرآن کہہ رہا ہے نہ میں متکلفین میں سے ہوں، یعنی ایسے نہیں ہے میرے 40 سالہ کردار میری نبوت کے پیچھے ہے. میں کوئی راتوں رات نبی نہیں بن گیا. حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پیچھے بھائی کتنا کردار ہے. وہ بندہ بناوٹ اور تصنع کسی جگہ پیر بن کے 8-10 دن الٹے سیدھے چلے کاٹ کر ڈرامے کر کے اپنے آپ کو پیر بنا سکتا ہے، لیکن یار دوستوں میں رہتے ہوئے بندہ کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صرف 6 مہینے غار ہرا گئے آئے تو پہلے کچھ اور تھے اب کچھ اور تھے. نہیں، 40 سال ان میں گزارے. اور صاحب مکے کا بچہ گواہ تھا کہ اس جیسا کردار اس وادی میں کسی اور کے پاس نہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عام زندگی بھی سادہ، عام زندگی بھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ تابعین کو، چونکہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد دور دور سے لوگ آتے تھے، ایک پیالہ دکھایا، میں ذرا غور کر رہا، ایک پیالہ دکھایا لکڑی کا، کہا اللہ کے نبی اسی پیالے میں پانی پیتے تھے، اسی پیالے میں دودھ پیتے تھے، اسی پیالے میں شہد پیتے تھے، اسی پیالے میں نبیذ پیتے تھے، اسی پیالے میں کوئی اور مشروب پیتے تھے. کم سے کم میں نے تو گھر میں ایسا نہیں کیا ہوا، آپ کا مجھے پتہ نہیں. بھائی ہمارا چائے کا، دودھ کا، پانی کا، سب کا ایک ہی کپ ہے. ہاں، یعنی آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی کی سادگی کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا سے سادگی جھلکتی. کسی چلنے پھرنے میں کوئی بناوٹ. صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا قیمتی لباس پہن کے عید پڑھائی، واپس آ کے کہا اس کو صدقہ کر دو، مجھے نا اس میں تھوڑا سا تکلف محسوس ہوا. مجھے اس میں کیا محسوس ہوا؟ تکلف محسوس ہوا. اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ اکرام کی شہادت یہ ہے کہ اللہ کے نبی تکلف اور تصنع اور بناوٹ سے بہت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا ذرا بڑا چل بڑا شعر و شاعری کی طرح اپنا چلنا بڑا، اس کو کوڑے مارے. فرمایا تکلف نہ کرو. اللہ کے نبی نے گفتگو میں فرمایا جو الفاظ، جس طرح آج کل یہ نقیب اور خطیب ہے نا، یہ پتہ نہیں ریکارڈ بھی ہوتا ہے، میرے دوست ہی ناراض نہ ہو جائے. ہمارے پروگرام میں 2-3 نقیب حضرات تشریف لائے ہوئے تھے، تو مجھے ایک دوست کہنے لگے یار یہ نقیب و خطیب ہے، آپ ان کو کیوں نہیں مائک دیتے؟ میں نے کہا جناب ہم اپنے پروگرام میں یہ تصنع بازی آ گئی، ڈرامے بازی آ گئی، صرف مجلس کو گرم کرنے کے لیے، اندر کے جذبات نہیں. ایک ہے ایمانی کیفیت اٹھی آپ کی زبان سے الفاظ ادا ہو گئے، وہ نہیں. ایک ہے شاعروں والی تصنع، بناوٹ، بتکلف. صرف بتکلف دعا میں حکم ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی. دعا کے علاوہ کسی جگہ تصنع اور بناوٹ کی اجازت نہیں ہے. تو قرآن نے یہ عجیب جملہ بولا وما انا من المتکلفین. اے نبی جی لوگوں کو کہہ دیے میں بناوٹ اور تصنع کرنے والوں میں سے بالکل نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، امام بخاری نے اسی آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا. فرمایا یہ بھی تصنع اور بناوٹ ہے کہ تم ایک چیز کو جانتے نہ ہو اور لوگوں کے سامنے اس کا اعتراف نہ کرو. لوگوں کے سامنے یہ بھی بناوٹ ہے. آپ کی ڈگری آپ کے پاس ہے نہیں لیکن لوگوں کو جھانسا دے رہے ہو. آپ پڑھے لکھے ہے نہیں یہ لوگوں کو. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس کہاں الجزائر
پیدل چلتے چلتے 6 مہینے کا سفر کر کے ایک بندہ مدینہ پہنچا، اور امام مالک سے 40 کے قریب سوالات کیے. امام مالک نے آدھوں کے جواب دے دیے اور کافی ساروں کے بارے میں کہہ دیا لا ادری. میں اس نے آگے سے پتا کیا کہا، امام میں 6 ماہ کا سفر کر کے آیا ہوں مسائل پوچھنے، میں اپنے علاقے کے لوگوں کو ان کو کیا جواب دوں گا کہ مدینہ کے سب سے بڑے عالم نے آپ کے سوالوں کے جواب میں یہ کہہ دیا مجھے نہیں آتا، تو ان کو کیا منہ دکھاؤں؟ کہا ان کو جا کے کہنا امام مالک نے کہا ہے لا ادری، مجھے نہیں آتا. ان کو جا کے کہنا لا ادری. اور کہا کہتے امام بخاری کا بڑا مشہور مقولہ ہے علموا تلامذکم لا ادری. اپنے شاگردوں کو جہاں علم دیتے ہو اپنے شاگردوں کو لا ادری کہنا بھی سکھاؤ، یہ کہنا بھی سکھاؤ کہ مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے سوال آتا، کسی نے پوچھا حضور نے فرمایا مجھے نہیں آتا، اللہ سے پوچھ کر بتاؤں. مجھے نہیں آتا اللہ سے پوچھ کر. تو 2 باتیں ہو گئی. مجھے اس آیت میں بہت مٹھاس محسوس ہو رہی ہے. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے میں کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہتا، اور میں کوئی تمہارے سامنے کوئی مصنوعی اور تصنع اور بناوٹ کرنے والا بھی نہیں ہوں. میرا کردار تمہارے سامنے ہے، 40 سال میں نے تم میں گزارے ہیں، میری ایک ایک چیز تمہارے سامنے ہے. میں کسی قسم کا کوئی تکلف، کوئی توبہ نعوذ باللہ، کوئی ڈرامہ بازی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی جو ظاہر میں وہی باطن میں، جو گھر میں وہی باہر، جو تنہائی میں، جو خلوت میں وہی جلوت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا میں کسی قسم کا اور بھائی ہمیں بھی اپنی زندگیوں سے تکلف کو نکالنا. مسلمانوں کا ستیہ ناش ہو کر آج کل ہو کیا رہا ہے، اور کسی اور پچھلے 17ویں 18ویں گاؤں سے آتے ہیں، شہر میں آ کے کرایہ کی کوٹھی لیتے ہیں، وقتی طور پر گاڑی لیتے ہیں، وقتی طور پر کیا لیتے ہیں، اور نکاح کی جب باری آتی ہے 20 تولے سونا، اور جب نکاح کے لیے جاتے ہیں رینٹ پر گاڑی لے لیتے ہیں 2 کروڑ کی. شادی حال بڑا، قرض لے کے چھوٹا گوشت اور فلاں اور فلاں اور فلاں، شادی کے 10 دن بعد زیور لے لیتے کہ یہ تو ہم نے قرض پر لیا ہے. کرتے 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 سال کے بعد بات کھلتی ہے تو ان کے پلے تو ہے کچھ نہیں. بھائی ہو رہا ہے کہ نہیں یہ سارا معاشرہ ہے. یہ تصنع، یہ بناوٹ ہے، یہ شیطانی عمل ہے. یہ کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے. میرے ایک دوست ہیں 18-20 سال پہلے، یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، ان کی جب شادی آئی نا برات میں جاتے ان کا میں موٹر سائیکل پہ جانا، وہ خاندان کے سامنے اڑ گئے میں نے کس پہ جانا ہے؟ موٹر سائیکل پہ. وہ اس کے والد کہنے لگا جی جب میرے پاس ہے موٹر سائیکل، گاڑی تم کرائے کی لاؤ گی، ہم یہ ریاکاری کیوں کریں؟ موٹر سائیکل میرا ذاتی ہے، موٹر سائیکل ہی پر جاؤں گا. اس تصنع، اس بناوٹ نے آج کل لوگوں کے چہرے کچھ ہیں اور ان کی حقیقتیں کچھ ہیں. میں کئی مرتبہ آپ کو یہ بات سنائی. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نبر اللہ مرقدہ کے ایک خلیفہ تھے، اور استھانوی کے خلفاء بہت، استھانوی خلافت نہیں دیتے تھے کسی کو اتنی آسانی سے، پوری تربیت کے مراحل سے. سندھ میں کسی علاقے میں تقسیم سے پہلے جلسہ اور پروگرام تھا، اور ان کے نام کے ساتھ کسی نے لکھ دیا پتہ نہیں حضرت اور علامہ اور فلاں 3 لائنیں لکھ کر ان القاب میں سید بھی لکھ دیا. وہ تھے برادری کے کمہار، اور ان کو بھی ظاہر ہے وہ اشتہاری لمبے آ گیا ہوگا. انہوں نے اپنا وہ جو جبہ تھا اس میں رمبا چھپا لیا، اپنی چادر میں رمبا چھپا کر لے گئے. جب ان کی مہمان خصوصی وہ تھے، جب اسٹیٹ سیکرٹری نے وہ سارے القاب لیے تو تقریر سے پہلے کہا بھائی پہلے ایک غلط فہمی دور کر لو، اس نے جو کچھ کہا ہے نا یہ سارا جھوٹ ہے، میں کوئی علامہ فہامہ نہیں ہوں، یہ سارا جھوٹ ہے، یہ سارا کیا ہے. اور آج کل مزاج ہے الٹی سیدھی ہانکنے کا.
اور پھر وہ رمبا نکال کے لوگوں کو دکھایا، بھائی میں ذات کا کمہار ہوں، میرے خاندان نے اب بھی اپنے گھروں میں گدھے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ لیجیے اس کا ثبوت کہ ہم اس سے گھاس اکھاڑتے ہیں اپنے گدھوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں۔ لہٰذا بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، گفتگو میں جو بندہ تسنع اختیار کرے، حضور نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اپنے مزاج میں سادگی رکھیے، میری اور آپ کی جو حقیقت ہے اسی کو ظاہر کیجیے، میری اور آپ کی جو مالی حیثیت ہے اسی کو ظاہر کیجیے۔ جب رشتے کی باری آئے تو صاف بتا دیا جائے، بھائی میری حیثیت اتنی ہے، میری پہنچ اتنی ہے، میری پہنچ اتنی ہے، ایک بال کے برابر بھی اپنے رہنے سہنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لینے دینے میں، اپنے لباس میں، اپنی وضاقتہ میں، رشتے کرنوں میں، اپنی عبادات میں، ہر چیز میں تسنع اور بناوٹ سے۔ حقیقت یہ کہ آج ہماری مصنوعی زندگی ہے، دیکھنے میں چہرے کچھ اور ہیں اور حقیقت میں چہرے کچھ اور ہیں۔ اللہ کے نبی سے اعلان کرا، وما انا من المتکلفین، میں تکلف اور تسنع اور بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، میں جو ہوں تمہارے سامنے ہوں، اور میری ساری زندگی سب کو پتہ ہے۔ پورے مکہ میں حضور اخلاق میں سب سے اعلیٰ، تقوی میں سب سے اعلیٰ، حیا میں سب سے اعلیٰ، وفاداری میں سب سے اعلیٰ، وفاداری میں سب سے اعلیٰ، خیر خواہی میں سب سے اعلیٰ۔ ایسا نہیں کہ الیکشن کے دنوں میں یوں لگتا ہے اس سے بڑا قوم کا خادم کوئی نہیں، اور الیکشن کے بعد لگتا ہے اس سے بڑا قوم پر ظالم کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ یہ ساری مصنوعی زندگی ہے۔ فرمایا وما انا من ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کریم تو ساری دنیا کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اے مشرکین مکہ، اب تم اس قرآن کا انکار کرتے رہو، کچھ عرصے بعد تم اس قرآن کی خبر کو اچھی طرح جان لو گے۔ یہ قرآن اپنی پوری دنیا میں اپنا لوہا اور سکہ بنوا کر رہے گا۔ آج تم کہتے ہو جناب یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، وہ زمانہ دور نہیں ہے۔ اس آیت کا اصل مزہ تو صحابہ کرام کو آتا ہوگا کہ جس وقت مکہ میں اس قرآن کو بناوٹی کہا جا رہا تھا اور اس کو 2 نمبر کہا جاتا تھا، خود گھڑا ہوا کہا جا رہا تھا، کوئی اس کو شاعری کہہ رہا تھا، کوئی اس کو جادوگری کہہ رہا تھا، قرآن نے کہا لوگوں یہ شاعری نہیں ہے، ایک زمانہ آئے گا اسی کتاب کا سکہ چلے گا۔ اور آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، یہ کتاب جس معیار پر چھپ رہی ہے، جس کتاب معیار پر اس کی پرنٹنگ ہو رہی ہے، جس کتاب پر اس کو پڑھا جا رہا ہے، جس معیار پر اس کو سنا جا رہا ہے، جس معیار پر اس کی تفسیریں لکھی جا رہی ہے، دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اب اس کا ترجمہ کیجئے، وَلَتَعْلَمُنَّ، ان قریب تمہیں اس قرآن کی خبر کا کچھ عرصے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ کس شان سے دنیا میں چمکے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔